دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد خلافت میں ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت تباہ کن فتنہ ہوگا۔ آپ لوگوں نے صرف اس کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن یہ حقیقت میں واقع ہونے والا ہے۔ یہ کہاں قید ہے، انہیں کس نے قید کیا اور یہ کب نکلیں گے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس وقت سچا وعدہ قیامت پورا ہونے کا وقت آ پہنچے گا۔ اس وقت لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کہہ رہے ہو اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے جو چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے، سرخی مائل سیاہ بالوں والے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 لڑکے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام کی نسل سے کل عرب ہیں اور حام کی نسل سے کل حبشی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے 2 بھائی یاجوج ماجوج نکلے، جن کی نسل یاجوج ماجوج کہلاتی ہے۔ ابتدا میں یاجوج ماجوج اپنے علاقوں میں فساد برپا کرتے رہتے تھے۔ وہاں کی لوگوں کی خواہش پر ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا بند تعمیر کر کے انہیں وہاں قید کر دیا۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے، چونکہ ان کے سر کے دونوں طرف تانبا رہتا تھا، اس لیے انہیں ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک سیاحت کر کے آئے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی، ساتھ ہی قوت لشکر، آلات حرب، سب کچھ دے رکھا تھا۔ مشرق سے مغرب تک اس کی سلطنت تھی، عرب و عجم سب اس کے ماتحت تھے، ہر چیز کا اسے علم دے رکھا تھا، تمام زبانیں جانتے تھے، جس قوم سے لڑائی ہو جاتی اس کی زبان بول لیتے تھے۔ ذوالقرنین مغرب سے واپس مشرق کی طرف چلے، راستے میں جو قومیں ملتی اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کی انہیں دعوت دیتے، اگر وہ قبول کر لیتے تو بہت اچھا، ورنہ ان سے لڑائی ہوتی۔ اللہ کے فضل سے وہ ہارتے اور انہیں اپنا ماتحت کرتے۔ جب آپ سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچے، وہاں دیکھا ایک آباد بستی ہے، لیکن وہاں کے لوگ بالکل نیم وحشی جیسے ہیں، نہ وہ مکانات بناتے ہیں، نہ وہاں کوئی درخت ہے، سورج کی دھوپ سے پناہ دینے والی کوئی چیز وہاں نظر نہیں آئی۔ ان کے رنگ سرخ تھے، ان کے قد پست تھے، عام خوراک ان کی مچھلی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورج نکلنے کے وقت وہ پانی میں چلے جایا کرتے تھے اور غروب ہونے کے بعد جانوروں کی طرح ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے کان بڑے بڑے تھے، ایک اوڑھ لیتے ایک بچھا لیتے، یہ وحشی حبشی تھے۔ پھر حضرت ذوالقرنین اپنے شرقی سفر کو ختم کر کے وہیں شمال کی طرف ایک راہ چلے۔ پھر ذوالقرنین نے دوسری سمت کا سامان سفر تیار کیا۔ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو اسے وہاں ایک ایسی قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں، کھیت باغات تباہ کر دیتے ہیں، بال بچوں کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں اور سخت فساد برپا کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اگر تو کہے تو ہم تیرے لیے کچھ محصول اکٹھا کر دیں تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ میرے پاس موجود ہے اور وہ تمہارے مال سے زیادہ بہتر ہے۔ تم لوگ محنت مزدوری میں میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں۔ حضرت ذوالقرنین فرماتے ہیں، لوہے کے ٹکڑے اینٹوں کی طرح میرے پاس لاؤ۔ جب یہ ٹکڑے جمع ہو گئے، آپ نے دیوار بنانی شروع کر دی۔ وہ لمبائی اور چوڑائی میں اتنی ہو گئی کہ تمام جگہ گھر گئی، پہاڑ کی چوٹی کے برابر پہنچ گئی۔ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو پر کر دیا تو حکم دیا، اس کے چاروں طرف آگ بھڑکاؤ۔ جب وہ لوہے کی دیوار بالکل انگارے جیسی سرخ ہو گئی تو حکم دیا، اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ۔
ہر طرف سے اس کے اوپر بہا دو۔ بس جب یہ ٹھنڈی ہو گئی، یہ دیوار بہت ہی مضبوط اور پختہ ہو گئی، دیکھنے میں ایسی معلوم ہونے لگی جیسے کوئی دھارے دار چادر ہو۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ دیوار دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، دھاری دار چادر جس میں سرخ و سیاہ دھاریاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ بند ایسا بند تھا، یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر باہر نہ آ سکتے تھے، اور اس میں لقب لگانا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں، جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں سورج کی شعاع نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے، اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں۔ جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیں گے تو وہ دیوار کھودیں گے، حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعائیں نظر آنے لگیں گی۔ ان کا بادشاہ ان سے کہے گا، اچھا اب چلو، باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے۔ جب انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جس رات پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا، اور پھر کھدائی شروع کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگشتیں شہادت اور انگوٹھے ملا کر دکھائے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی۔ پس قیامت کے قریب یہ دیوار پاش پاش ہو جائے گی اور ان کے نکلنے کا راستہ ہو جائے گا۔ اس دیوار کے ٹوٹتے ہی یہ لوگ نکل پڑیں گے اور لوگوں میں گھس جائیں گے، اور وہ ہر طرف چھا جائیں گے۔ مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ آئیں گے، اپنے جانوروں کو بھی وہی لے لیں گے اور اپنا پانی انہیں پلاتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا، میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں، ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے۔ ان کا پہلا حصہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری حصہ بحیرہ طبریہ پر پہنچے گا تو کہے گا، کبھی اس سمندر میں پانی تھا یا نہیں؟ پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس، اور کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائیں گے اور وہ سمجھ لیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے۔ ان کا سامان خورد و نوش ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے یکدم مر جائیں گے، جس طرح ایک آدمی مرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لائیں گے، لیکن زمین پر ایک بالشت بھر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے، جن سے بدبو اور سران اٹھ رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں گے اور دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی۔ وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہیں لے جا کر پھینک دیں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو ہر گھر اور خیمہ تک پہنچے گی، زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ کسی باغ کی مانند بدبو سے پاک اور صاف کر دے گا۔ یوں یاجوج ماجوج کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔